معاف کر دینے والا آرام کی نیند سو جاتا ہے اور بدلے کی دن والا دن رات متفکر رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا رہتا ہے۔ سنو، معاف کر دینے والا تو آرام کی نیند سو جاتا ہے اور بدلے کی دن والا دن رات فکر میں رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا رہتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، لیکن جب اس نے بہت گالیاں دیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعض کا جواب دے دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، اور جب میں نے اس کی ایک دو باتوں کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا، جب تم خود بولے تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، تو پھر بھلا شیطان کی موجودگی میں کیسے بیٹھا رہتا؟ پھر فرمایا، سنو ابو بکر، تین چیزیں بالکل برحق ہیں۔ پہلی، جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور اس پر چشم بوشی کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ دوسری، جو شخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھولے گا، صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا اور زیادتی عطا فرمائے گا۔ اور تیسری، اور جو شخص بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا، اس سے مانگتا پھرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکتی کر دے گا اور کمی میں ہی مبتلا رکھے گا۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے اور مضمون کے اعتبار سے یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مثالیں معاف کرنے کے بارے میں ملتی ہیں۔ معاف کرنے میں جو لذت ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر فرما دیا، جاؤ، تمہیں میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، بلکہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ اور جیسے کہ سردار انبیاء رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کیا، جبکہ 80 کفار غفلت کا موقع ڈھونڈ کر چپ چاپ لشکر اسلام میں گھس آئے۔ جب پکڑ لیے گئے اور گرفتار ہو کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معافی دے دی اور چھوڑ دیا۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غورث بن حارث کو معاف کر دیا، یہ وہ شخص ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور اسے ڈانٹا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی اور وہ مجرم گردن جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ منظر بھی دکھایا اور یہ بھی سنایا کہ پھر اسے معاف فرما دیا اور جانے دیا۔ اسی طرح لبید بن عاصم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو باوجود علم قدرت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر فرما لیا۔ اور اسی طرح جس یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بدلہ نہ لیا اور باوجود قابو پانے اور مطمئن ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے واقعہ کو آنا جانا کر دیا۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحب یہودی کی بہن تھی اور جنگ خیبر میں حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے بکری کے شانے کے گوشت میں زہر ملا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ خود شانے ہی نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زہر آلود ہونے کی خبر دی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر دریافت فرمایا تو اس نے اقرار کیا تھا اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راحت حاصل ہو جائے گی۔ یہ معلوم ہو جانے پر اس کے اقبال کر لینے پر خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، معاف فرما دیا، گو بعد میں وہ قتل کر دی گئی، اس لیے کہ اسی زہر سے اور اسی زہریلے کھانے سے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ تب کا ساتن یہ یہودیہ عورت بھی قتل کرائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات بہت زیادہ ملتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے حریف کو معاف کر دیا۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔